نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض والله لا يحب المفسدين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خلوص و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بی ان تصلی علیہ صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ نہایت مبارکباد اور تبریک کے داد کے مستحق ہیں ہمارے وہ سارے طلباء جنہوں نے اس تحریری، تقریری، ثقافتی، تعلیمی مسابقے میں شرکت کی، جو بازی مار گئے نمبرات سے اور فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن حاصل کر لی، انہیں بھی مبارکباد ہو جو کچھ ڈگری اور جو پوزیشن انہوں نے حاصل کی، اور جو کوئی پوزیشن حاصل نہیں کر سکے انہیں بھی اس بات کی مبارکبادی ہو کہ بھرپور توانائی کے ساتھ مقابلے میں شرکت کی آپ نے اور پوری تیاری کی تھی۔ میں خود کئی نشست میں فیصل کی حیثیت سے شریک کے مجلس تھا۔ سچ پوچھیے تو بچوں کی اتنی اچھی تیاری تھی اور اس قدر اچھی پیشکش اور آپ کی محنت رہی کہ فیصل کے لیے متعین کر پانا بعض دفعہ ایک مشکل معاملہ تھا کہ کس کو کس پوزیشن پہ رکھا جائے۔ پھر کثرت رائے اور بعض صورتوں میں تو قرعہ کے ذریعے سے نوبت آئی تو پھر پوزیشن کو ڈیوائڈ کیا گیا اور اس طریقے سے منقسم کیا گیا ہے۔ اس لیے جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ انعامات کے مستحق ہوئے ہیں وہ تو مستحق ہیں ہی مبارکباد کے، میرے وہ سارے طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنی چھپی صلاحیتوں کو نکھارتے ہوئے اس مقابلے میں شرکت کی اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ یہ طلباء ہمارے اور آپ کے اور پورے قوم کے، پورے انسانیت کے، اس ملک کے مستقبل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب سجائے، اللہ رب العزت انہیں سنوارے اور نظر بد سے ان سبوں کی حفاظت فرمائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اس آیت کریمہ کا اور اللہ رب العزت کے اس میسج کا ایک بڑا وسیع تصور ہے، ایک بڑا ہماگیر اس کا ایک مفہوم ہے، ہمہ جہت اس کا ایک معنی ہے، لیکن یہاں خصوصی جہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان طلباء کو جو علم کی دولت دی، اس تعلیمی ادارے سے آپ علم حاصل کر کے ایک اچھا انسان کیسے بنا جاتا ہے اس کو سیکھیں، اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، اور یہاں سے پڑھ کے نکلنے کے بعد جب ملک کے کونے کونے میں آپ جائیں تو اس ملک میں رہنے والے کو ایک اچھا انسان بننے کا سلیقہ سیکھنا ہے۔ اچھا انسان خود بھی بنے اور دوسروں کو بھی اچھا انسان بننے کی راہ دکھائیں۔ جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ویسے ہی آپ دوسروں کے ساتھ احسان کریں۔ علم کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کریں اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں۔ لیکن
طلباء سے ساتھ ساتھ میں اپنے مہمانوں سے بھی اس زاویے سے ایک بات ان کے کان میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنایا، بڑی خوبصورت دنیا، بڑی حسین، نہایت ہی جمیل دنیا، اتنی خوبصورت دنیا، واہ رے اس کی خوبصورتی کہ انسان اس کے حسن میں اتنا گم ہوتا ہے کہ بنانے والے کو بھول جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت دنیا اللہ رب العزت نے عدم سے وجود میں لایا، ہمارے اور آپ کے لیے اس کو بنایا۔ ہماری اور آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، کیوں دنیا بنی، ہم کیوں دنیا میں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں نچلی سطح سے شروع کرنا چاہیے کسی بھی کام کو۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہے کہ ہم کسی چیز کو زمینی حقیقت سے شروع کرنے کے بجائے کسی چیز کو بنیادی مرحلے سے اٹھانے کے بجائے ہم اسے ایک بارگی ہوا میں اڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور انسان جب تک اپنی بنیاد صحیح نہیں کرتا تب تک عمارت بنا بھی لے تو اس عمارت کے اندر ٹھہراؤ اور ٹکاؤ کی صفت پیدا نہیں ہوتی۔ آپ مخلوق سے اپنا ربط شروع کریں، عام مخلوق کے ساتھ، پھر مخلوق میں وہ مخلوق جو آپ کی طرف بڑھنے والا جسم رکھنے والا ہے، پھر وہ مخلوق جو جان رکھنے والی ہے، پھر وہ مخلوق جو آپ کی طرح انسان ہے، پھر وہ انسان جو آپ ہی کی طرح ملک کی ایک سرحدوں میں رہتا ہے، پھر وہ انسان جو اس کے آگے قدر مشارکات میں جس قدر سے اور مشارکت ہوتی چلی جائے، ایک ماں باپ سے پیدا ہو کر کے بھائی بہن بن گئے۔ سب سے پہلے تو ہمیں پوری دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کا احترام کرنا ہے۔ ہم بھی اللہ کی مخلوق اور دنیا جتنی بھی ہے اللہ کی بنائی ہوئی۔ ہم یہاں سے سلسلہ شروع کریں۔ جو ذات ہمیں بنائی ہے وہی ذات زمین بنائی، وہی ذات آسمان، وہی ذات چاند و سورج، وہی ذات ہوا پانی۔ ہم زمین سے محبت اس لیے کریں کہ جس خالق کے بنائے ہوئے ہم ہیں اسی خالق کی بنائی ہوئی یہ زمین ہے۔ ہوا سے محبت اس لیے کریں، ہوا کی قدر اس لیے کریں، پانی کی قدر اس لیے کریں کہ جس خالق کے بنائے ہوئے ہم ہیں اسی خالق کے بنائے ہوئے یہ ہوا اور پانی ہے۔ آج پریاورن کی سرکشا، ماحولیات کا تحفظ پوری انسانی برادری کے سامنے ایک لا ینحل مسئلہ اور بڑا مشکل، بغیر سمادھان کے سمسیا کی طرح سر اٹھا کر کے کھڑا ہے۔ ماحولیات کا تحفظ کیسے ہو، اس دنیا کو رہنے کے لائق کیسے رکھا جائے اور اس کی اس کیفیت کو کیسے باقی رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری اقوام کے ساتھ ہمیں اس بات میں سب سے زیادہ شریک ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس روئے زمین کی حفاظت کریں۔ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہمارا اسلامی تقاضا ہے، ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، دنیاوی فریضہ کے ساتھ قومی اور ملی فریضہ کے ساتھ دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس روئے زمین کو صاف رکھیں، اس زمین کو سوچھ بنائیں، اس روئے زمین کی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے پانی اللہ رب العزت کے بنائی ہوئی چیز ہے اور ہم بھی اللہ کے بنائی ہوئی چیز ہے، تو ہم پانی کی نقدری نہ کریں۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ہم دریا کے کنارے بھی بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہوں تو ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ جل ہے تو کل ہے، جل ہی جیون ہے۔ ہمیں ایک خالق کے مخلوق ہونے کی حیثیت کے ناطے ہمیں پانی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی بغیر کسی ضرورت کی اس روئے زمین پر آئے گا نہ ہونے جائے۔ ہمیں ان درختوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کیونکہ جس خالق کے بنائے ہوئے ہم ہیں اسی خالق کے بنائے ہوئے یہ سارے گھاس پودے بھی ہیں۔ بے ضرورت درختوں کو کاٹنے سے بچا جائے، اور نہ صرف کاٹنے سے بچا جائے بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی کوشش کریں۔ یہ ماحولیات کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے اور ہمارے لیے قیامت تک ثواب پانے کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم سب کے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس روئے زمین پہ ایک درخت لگائے اور اس درخت سے کوئی انسان پھل کھائے یا کوئی جانور اس کے پتے کو چبا کر اپنی بھوک ختم کر لے، کوئی پرندہ اس سے سایہ حاصل کر لے،
وہ لگا کے مر جائے گا، قیامت تک خلق خدا جب تک اس سے فائدہ اٹھائے گی، لگانے والے کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ عہد کیجئے کہ ہم فقط کسی تنظیم کے کہنے کی بنیاد پر شجرکاری میں حصہ نہیں لیتے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ثواب کو دلانے کے لیے ایک اچھا عمل ہے، صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ہم شجرکاری کرتے ہوئے نظر آئے اور دنیا کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے تو پوری مخلوق ایک خالق کی بنائی ہوئی ہے، تو ہم پوری مخلوق کی قدر کریں۔ اس روئے زمین کی سوچھتا کی ذمہ داری بحیثیت مومن ہماری بنتی ہے۔ اس روئے زمین کو ہم کچروں سے بھی صاف کریں، کوڑے دان کا پریوگ کر کے۔ اس روئے زمین کو ہم غیر مناسب جگہ پہ پیشاب پخانہ اور کوڑا ڈال کر آلودہ کرنے سے بھی بچے۔ لیکن یہ بات میں پوری اقوام عالم کو بڑی توجہ کے ساتھ کہنا چاہوں گا اور اس بات کو سمجھنے کی دعوت دوں گا کہ کہیں کچرا ڈال دیا جائے تو زمین گندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، نہیں ڈالنا چاہیے، زمین کو سوچھ رکھنا چاہیے، کہیں پہ بھی گندگی نہ ڈالی جائے۔ لیکن سب سے زیادہ زمین گندا تب ہوتی ہے جب اس دھرتی پہ بے قصور انسان کے رگوں میں دوڑنے والا خون کہیں پہ گرتا ہے۔ اس روئے زمین کی ساری غلاظتوں سے اس روئے زمین کو صاف کیا جائے، اور خاص طور سے انسانی خون سے اس روئے زمین کو آلودہ ہونے سے بچانا پورے انسانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو ہم ایک خالق کے مخلوق ہونے کے ناطے، ایک بنانے والے کی بناوٹ ہونے کے ناطے، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی قدر کرے۔ یہ تو ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی بات ہو گئی۔ پھر مخلوق میں بھی جو جاندار مخلوق ہے، درخت بے جان مخلوق، اینٹ پتھر بے جان مخلوق، لیکن مخلوق میں جو جان رکھنے والی مخلوق ہے وہ تو ہم سے ایک درجہ اور قربت رکھنے والی چیز ہے۔ ہم بھی جان رکھنے والے، گائے، بیل، بھینس، چینٹی، ہاتھی، مچھر، مکھی، یہ سب بھی جان رکھنے والے ہیں۔ ایک خالق کے مخلوق کے ہونے کے ناطے تو ہم سب مخلوق کی قدر کریں گے، لیکن اس مخلوق کی زیادہ کریں گے، کیونکہ یہ بھی اپنے اندر احساس کی چھمتا رکھنے والی چیز ہے، اور ہمارے اندر بھی احساس کی صلاحیت اللہ نے رکھ دی۔ ایک بلی کو بھی بے حق پریشان نہ کریں، ایک کتے کو بھی بے وجہ نہ ستائیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ کہیں سے آ رہا تھا، اسے بہت تیز پیاس لگی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پیاس کی شدت میں چلتے چلتے کچھ آگے بڑھا تو ایک کنواں نظر آیا۔ وہ انسان اس کنویں میں اترتا ہے بمشقت اور اس سے پانی پی کر کے سیرابی حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہی نیچے سے پانی پی کر کے اوپر آیا، دیکھتا ہے کہ کچھ دور کے فاصلے پہ کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے اور اپنی پیاس بجھانے کی کوشش میں لگا ہے۔ وہ انسان اس کتے کو دیکھ کے اپنے دل میں فیصلہ کرتا ہے کہ جیسے میری حالت اس کنویں میں اتر کے پانی پینے سے پہلے پیاس سے ہو رہی تھی، یہی حالت تو اس کو بھی ہو رہی ہوگی نا۔ بڑا سچ کہا ہے کسی شاعر نے کہ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا، کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ آپ کا یہ عمل سامنے والے کے اوپر کیا اثر چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کرتا تو آپ کو کیا لگتا، اپنے دل سے پوچھ لیجیے۔ آپ کا یہ رویہ آپ کے سامنے والے کو کیا پہنچا رہا ہے، سکھ کی دکھ پہنچا رہا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین مشین آپ کے پاس ہے۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر وہ عمل وہ آپ کے ساتھ کرتا تو آپ کو کیسا لگتا، دل فیصلہ کرتا۔ اس نے کہا کہ جیسے مجھے لگ رہا تھا، پیاس کی شدت سے پریشان تھا، یہی حال تو اس کتے کی بھی ہوگی نا، حالت کتے کی بھی ہوگی۔ وہ پھر کنویں کے اندر گیا، اپنے خف میں، چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور پانی لے کر کے اوپر نکلتا ہے اور اس خف کو کتے کے منہ کے سامنے لگا دیتا ہے، اور وہ کتا اس کے چمڑے کے موزے سے سیراب ہو کر کے پانی پی لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جنت کا مستحق کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ بھی اگر ہم اچھا معاملہ کریں تو اس میں ہم کو اجر ملے گا؟ حل لنا فی البہائی میں اجرا، یا رسول اللہ،
کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ہمیں اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر ذی شعور، ہر ذی حیات، کسی کے اندر جسے احساس کی صلاحیت ہے، کسی بھی جانور کے ساتھ اگر تم بھلائی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ہم پوری مخلوق کی قدر کریں، اور جانوروں میں جو مخلوق میں جو جان رکھنے والے ہیں ان کے تو بدرجہ اعلیٰ قدر کریں۔ پھر جان رکھنے کے بعد اب اوپر اٹھ کے آئیے انسان۔ جب عام جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پہ اجر ہے تو پھر انسان کے ساتھ بھلائی کا اجر کیا ہوگا؟ پھر عام انسانوں میں وہ انسان جو آپ کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں، ان انسانوں میں وہ انسان جو آپ ہی کی طرح قرآن پہ ایمان رکھتا ہو، یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر عام اولیاء کا حق آئے گا، پھر انبیاء کا حق آئے گا، پھر اولو العزم رسولان اعظام کا نمبر آئے گا۔ تو اس طرح اگر آپ شروع کرتے چلے جائیں، عام مخلوق کی قدر کریں، اس سے زیادہ ذی حیات کی قدر کریں، اس سے زیادہ انسان کی قدر کریں، اس سے زیادہ مومن کی قدر کریں، اس سے زیادہ اولیاء کی قدر کریں، اس سے زیادہ انبیاء کی قدر کریں، تو ہر ایک کے قدر کا حق ملتا چلا جائے گا اور ہر ایک کی کیٹیگری بنتی چلی جائے گی۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ابتدا سے شروع کرنے کے بجائے اوپر سے نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بھی جذبہ رہتا ہے قدر کا اوپر ہی رکھ دیتے ہیں، تو نیچے کے لیے تو ہمیں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے سینے میں جتنے جذبات ہو سکتے ہیں اوپر سے شروع کریں، تب بھی نبی کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اس قصر کے مطابق وہاں ہی دے دیا تو نہ اب ولی کے لیے بچا، پھر مومن کے لیے کیا بچے گا، پھر عام انسان کے لیے کیا بچے گا، پھر جانوروں کے لیے کیا بچے گا، پھر عام مخلوق کے لیے کیا بچے گا۔ تو آپ اوپر سے نیچے آنے کے بجائے کیجی سے آپ شروع کیجیے اور اوپر جانے کی کوشش کیجیے، بنیاد آپ کی مضبوط ہوگی، آپ مخلوق کی قدر کریں گے، اللہ مخلوق کے دلوں میں آپ کی قدر و منزلت ڈال دے گا۔ اس وقت یہ ملک جو ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جس ملک میں رہنا ہم اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کی پہچان کثرت میں وحدت ہے، وبھنتا میں یکتا اس کی وشیشتا ہے۔ اس ملک کو بھی سجانے والے نے اس باغ کی طرح سجایا ہے جس میں ہر طرح کے پھول موجود ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر کریں اور اس ملک میں رہنے والے سارے لوگ اس ملک کی وشیشتا کو برقرار رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم رکھے اور حاسدین کے نظر بد سے اس ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام